أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا رکوع ہے نا غالباً ہمارا۔ تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ اچھا 32 ہو گئے نا، آیت نمبر 32 ہو گئی۔ جی اب آیت نمبر 33 سے جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون۔ اب پچھلی آیت میں کیا گزرا تھا؟ پچھلی آیت کیا تھی؟ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کئی بستیوں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، کر دیے، جو ان کی طرف واپس نہیں لوٹے، یعنی پوری مکمل طور سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور وہ ہلاک ہونے کے بعد یعنی ان کی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ جب اللہ پاک کسی کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی قوم پر عذاب کو لاتے ہیں، تو پھر اس کی نسل کو بھی ختم کر دیتے ہیں، وہ اس کی نسل باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بہت ساروں کو بندر بنا دیا گیا ہے نا، تو اب جو بندر دنیا میں ہمارے درمیان موجود ہیں، کیا یہ انہی کی نسل ہے؟ نہیں، بلکہ جو بندر بنا دیے گئے تھے وہ وہیں پر پھر ان 3 دن کے بعد ان کو سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، کوئی زندہ نہیں رہا، ان کی نسل نہیں بڑھاتے اللہ پاک، جس پر عذاب نازل کرتے ہیں ان کی نسل کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک وہی فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کئی قوموں کو، کئی بستیوں کو ہم نے بہترے بستیوں کو ہم نے، یعنی بہت سارے بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان سے پہلے، اور وہ لوٹ کر بھی ان کی طرف نہیں آئے، یعنی کسی شکل میں بھی نہیں آئے۔ جیسے کہ اس لیے نسلیں ایک دم ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ پھر وہ اثرات جو ہے ان کے ڈی این اے میں، ان کے ذرات میں ہوتے ہیں، نسلوں تک کیا ہوتے ہیں وہ اثرات، یعنی وہ کیریکٹر، وہ جینز جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں، مطلب منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے، جو عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی نسل کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، بالکل باقی نہیں رکھتے کہ آئندہ اس کا کچھ اثر آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اب آگے اللہ پاک فرمائے مگر ہر جماعت، چاہے وہ نیکی پر اس کا اختتام ہو یا بدی پر اختتام ہو، یا وہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہوں یا اپنی فطری موت وقت گزار کر فطری موت مرے ہوں وقت مقررہ پر، جو بھی ہو، مگر ہر کسی کو جمع ہو کر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب جب لوٹ کر آنے کی جب بات کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ خیال آ جائے کہ جب مر کر مٹی میں مل جائیں، خاک آلود ہو جائیں، ذرات میں بٹ جائیں، کوئی ذرہ باقی نہ رہے، ہواؤں میں اڑ جائیں، پانیوں میں بہہ جائیں، سب کچھ ہو جانے کے بعد، نام و نشان کے مٹ جانے کے بعد قیامت میں دوبارہ جمیع لدینا کیسے ان کے سامنے حاضر ہوں گے، سب کے سب جمع ہو کر؟ تو اب اللہ رب العالمین اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کیسے حاضر ہوں گے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ہم انسانوں کے لیے نشانی ہے کہ مردہ زمین، کہ وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے مردہ زمین نشانی ہے۔ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ مردہ زمین یہ بولتی نہیں ہے، یہ اگتی نہیں ہے، زمین کی مٹی کوئی اگنے والی یا بولنے والی یا چلنے والی نہیں ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، ایک بے جان مٹی ہے۔ احییناہا، اس کو ہم نے زندگی دی۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ہم اس میں سے نکالتے ہیں اناج کو جس سے وہ کھاتے ہیں۔ کون؟ انسان کھاتے ہیں۔ یعنی اب کسی چیز سے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر آ رہی ہے، تو بے جان میں تو یہ بات ہونے کی نہیں ہے۔ بے جان کسی چیز کو اگاتا نہیں،
کہ کوئی حرکت اس کے اندر نہیں آتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا بے جان چیز سے۔ اب جو جاندار ہوتا ہے وہی فائدہ بھی پہنچاتا ہے، وہی حرکت کرتا ہے، اس سے کوئی چیز نکلتی ہے فائدے کی۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی نشانی کیا ہے اس کی زندگی کی؟ کہ وہ اخرجنا منہا حبا، کہ ہم اس میں سے نکالتے ہیں اناج کو، دانے دار اناج کو، غلے کو، دانے والے کو، حبا کہتے ہیں دانے والے کو۔ تو اناج کو نکالتے ہیں، فمنہ یأکلون، جس کو وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور ہم نے باغات اسی میں سے، یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا اور اسی میں سے ایک تو اناج کو اگایا، دوسرا باغات لگائے کھجوروں اور انگور کے باغات اس میں سے نکالے یا اگائے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور اسی مردہ زمین کو زندہ کرنے کے بعد اس میں چشموں کو جاری کیا، میٹھے پانی کے نہروں کو، چشموں کو، بہت سارے چشموں کو جاری کیا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم کھاؤ اس کے پھلوں کو۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور حالانکہ اور کون سے چیزوں کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو اگے ہوئے اناج ہے، اس میں سے نکلے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات سے مراد یہاں پر سارے پھل آ گئے اس کے زمرے میں، یعنی سارے پھل۔ تو ان سب کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پھلوں کو کھاؤ جس میں تمہارے ہاتھوں نے کچھ کام نہیں کیا ہے، بلکہ صرف تمہارا کام تو کیا ہوا تھا؟ زمین کے اندر بیج کو چھپایا تھا، بس اس کے علاوہ کوئی کام تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اس میں کوئی کام تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا ہے، یعنی بیج کو پھاڑ کر پودے کا اگانا، پودے کا نکالنا، مٹی کو پھاڑ کر، زمین کو پھاڑ کر پودے کا اگانا، اس چھوٹے سے پودے کے کونپلوں کو بڑا کرنا، پھر وہ ایک لہلہاتے ہوئے اس کے بعد وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرنا، یا تو کوئی بیل کی شکل اختیار کرنا، پھر اس کے بعد اس میں پھولوں کا، طرح طرح کے پھولوں کا آنا، اس کے مختلف رنگوں کا ہونا، پھر پھلوں کا آنا، پھر اس کے اندر مختلف اس کی تہ کا ہونا، اس کا چھلکا الگ، اس کے اندر کا مغز الگ، اس کے اندر کا بیج الگ، اور ہر ایک کا مزہ الگ، ہر ایک کا رنگ الگ، کہ چھلکے کا رنگ الگ، اس کا مزہ الگ، اس کی بو الگ، مغز کا رنگ الگ، اس کی لذت الگ، اس کی بو الگ ہے نا، اس کی خوشبو الگ، یعنی یہ ساری چیزیں۔ پھر درخت کے تنے کا رنگ الگ، اس کے الگ فوائد، پھر اس کی شاخوں کے الگ رنگ، اس کے الگ فوائد، پھر اس کے پتوں کی الگ الگ شکلیں، اس کے الگ الگ رنگ، اس کے الگ الگ بناوٹ، یعنی یہ ساری کے ساری چیزیں بس ہم نے کیا کیا تھا، انسان نے کیا کیا تھا؟ صرف مٹی کے اندر اس کو دبو کر، اس میں سے اس کو پانی دیا تھا۔ تو ہم کہاں تھے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب کچھ کام نہیں کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اس کو کھاؤ، ہے نا، اس کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فائدہ اٹھاؤ ان پھلوں کو کھاؤ جن کے اگنے میں، جن کی پرورش میں، جن کی نشو و نمائی میں تمہارے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ افلا یشکرون، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر بھی کیوں شکر گزاری نہیں کرتے ہو؟ یعنی بیٹھے بٹھائے مفت میں تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے پیدا کرنے میں، اس کے اگانے میں، اس میں ذائقہ ڈالنے میں، اس میں خوشبو ڈالنے میں، یا اس کی رنگت میں، کسی چیز میں تمہارا کوئی کام نہیں ہوا ہے، اور اس سے تم کھانے کے بعد سیراب ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، اور شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ سوال کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سے۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا مخلوق کو جوڑوں میں، خلق الازواج یعنی جوڑوں میں پیدا کیا،
کلھا ہر کسی کو، مما تنبت الارض جو چیزیں زمین سے اگائی جاتی ہیں اس میں بھی جوڑے، یعنی درختوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں، ہر کسی میں جوڑے بنائے ہیں۔ اور آگے ومن انفسہم اور خود انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، یعنی ہماری اپنی جانوں میں بھی، ہمارے اندر بھی جوڑے ہیں، یعنی انسانوں میں بھی، جناتوں میں بھی، جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، یعنی جو اگائے جا رہے ہیں زمین سے اس میں بھی جوڑے ہیں، اور جو سانس لے کر چلنے پھرنے والے جو چیزیں ہیں، جو مخلوق ہے اس میں بھی جوڑے ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور بہت سارے ایسے ہیں جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو کہ ان کے جوڑے کیسے بنے ہیں، یعنی کس شکل میں ان کے جوڑے موجود ہیں۔ جیسے عمومی طور پر رات اور دن یہ بھی ایک قسم کا جوڑا ہے، سردی گرمی یہ بھی ایک قسم کا جوڑا ہے، رنج اور غم، خوشی اور غمی یہ بھی ایک قسم کا جوڑا ہے، یعنی ہر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی زمین میں دنیا میں چیزیں مخلوق پیدا کی ہیں، ہر کسی کو بے جوڑ نہیں پیدا کیا، ہر کسی کو جوڑ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے درختوں میں بھی ان کی نسل آگے جو بڑھتی ہے وہ بھی جوڑ ہیں، اس میں بھی مذکر درخت، مؤنث درخت، پھلوں میں بھی مذکر مؤنث، پھولوں میں بھی، تاکہ ان کی نسل کی بھی کا سلسلہ بھی مستقل اچھی طریقے سے چلے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں ہمارے سامنے اور اس کو ہم جانتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں ان کے جوڑوں کے تعلق سے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 36 تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہمیں اٹھا کر دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر ہیں، اس کی قدرت کا یہاں پر ہمیں اندازہ لگایا ہے، ہمیں اندازہ احساس دلایا ہے کہ کس انداز سے میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اور میں کس طریقے پر تمہیں دوبارہ کھڑا کر سکتا ہوں۔ بس اس کی قدرت کا مظاہرہ کروایا ہے، اس کا احساس دلوایا ہے، ہمارے غافل دماغوں کو جگایا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین آگے کے آیات میں اللہ رب العالمین دنیا کی حقیقت کو اس کی قدرت کے نشانیوں میں بیان کر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ اور ایک نشانی تمہارے لیے رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ جب ہم اس میں سے دن کو اتار لیتے ہیں، یعنی نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ اس سے ہم دن کے غلاف کو اتار لیتے ہیں یا کھینچ کر اتار لیتے ہیں۔ نسلخ کہتے ہیں کھال کو کھینچ کر اتارنا، جیسے بکری کی کھال ہے اس کو کھینچ کر اتار دیا گیا، اب وہ بغیر جلد کے رہ گئی، اس کی بغیر کھال کے رہ گئی، یعنی اصلیت میں رہ گئی، اصلیت میں آ گئی۔ تو اسی طریقے سے اب اللہ پاک یہاں پر رات کی نشانی کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ رات میں بھی تمہاری نشانی ہے کہ نسلخ منہ النہارا کہ ہم اس میں سے کھینچ لیتے ہیں دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ پھر وہ تاریکی میں رہ جاتے ہیں، کون؟ انسان اور جنات تاریکی میں، اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات رات کو لا کر اور کھینچنے سے، یہاں کھینچنے کا لفظ لا کر اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری ایک تاریک جگہ ہے، یہ کوئی روشن ایک خوشنما یا خوش پسند جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر دی گئی ہوئی یہاں پر روشنیاں ہیں، چاند کی کچھ روشنی، ستاروں کی کچھ روشنی، سورج کی روشنی، بس اسی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور دنیا کو روشن کرایا گیا ہے عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت کی دوسرے مخلوق کے ذریعے سے، مگر خود دنیا بذات خود وہ ایک تاریک جگہ ہے، ایک اندھیرے کا گھر ہے، ایک ظلمت کی جگہ ہے، معنوی طور سے بھی اور حقیقی طور سے بھی، دونوں اعتبار سے وہ جو ہے ایک ظلمت کا گڑھا ہے، ظلمت ہے، اور اس پر عارضی طور پر روشنی ڈالی جاتی ہے ہماری ضروریات کے پورا کرنے کے لیے۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تو اس کا احساس دلانے کے لیے، کہ دنیا کی حقیقت کا احساس دلانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی روشنی رات تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اور ہم جو ہے جب مقررہ وقت پر ہم اس کی روشنی کو کھینچ کر اتار لیتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور جو سورج ہے جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور اس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ وہ کروڑوں میل دور سے ہمیں گرمی اور روشنی پہنچا رہا ہے، باقاعدہ اپنی گرمی پہنچا رہا ہے، اپنی روشنی پہنچا رہا ہے، اور فاصلہ اس کا کئی کروڑ میل کی ہے۔
تو اس کے باوجود تو اس کی جسامت کا ایک اندازہ ہمیں لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، تو جس کی افادیت کروڑوں میل سے ہمیں پہنچ رہی ہے۔ تو اب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہے کہ والشمس، اور سورج، تجری لمستقر لہا، وہ بھی چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی وہ ایک مقرر اپنے مقرر کردہ منزل کی طرف وہ چل رہا ہے، اس کے لیے ایک منزل مقرر ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے زبردست علم والے کی جانب سے، اس کو جو راستہ دیا گیا ہے اور ایک اس کو جو منزل دی گئی ہے، وہ منزل ایک زبردست علم والے کی جانب سے دی گئی ہے، یعنی اس کا بھی کوئی مالک ہے، اس کو بھی اپنے قابو میں، اپنی گرفت میں رکھنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ وہ اپنے عظیم الشان جسامت کی وجہ سے وہ خود مختار نہیں ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، خود مختاری سے فائدہ نہیں پہنچا رہا، بلکہ اتنا عظیم الشان جسامت کے باوجود، وہ اپنی عظیم الشان مرتبے کے باوجود، اس کی بے پناہ روشنی اور اس کی گرمی کے باوجود، اس کے اندر صرف روشنی اور گرمی ہی نہیں بلکہ بہت سارے اس کے اندر ریڈیشنز بھی موجود ہیں، ہے نا، جس کو فلٹر کر کے مختلف کاموں میں لایا جاتا ہے، استعمال میں لایا جاتا ہے، یعنی اس کی افادیت کا اندازہ سائنسداں ابھی بھی لگاتے جا رہے ہیں، لگتا ہی رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذہنوں میں وہ بات ڈالتے جائیں گے، یعنی ٹیکنالوجی جیسے جیسے ڈیولپ ہوگی، سائنسدانوں کی محنتیں جیسے جیسے آگے کو بڑھیں گی، ایسے ایسے اس کے ریس کا پتہ چلتا رہے گا اور اس سے افادیت حاصل ہوتی رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے اندر بے پناہ افادیت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فائدے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود وہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا، اللہ رب العالمین کی حکم کا اور اللہ رب العالمین کی اجازت کا طلبگار ہے، وہ اپنی مرضی سے نہ چلتا ہے نہ اپنی منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، جیسے سیاست بخاری شریف میں، مسلم میں اور دیگر سارے صحیح کتابوں میں بھی یہ حدیث بارہا دہرا کر آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سورج جو ہے روزانہ طلوع آفتاب کے بدن آفتاب کے اس کے طلوع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دوبارہ نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ دوبارہ جو ہے یعنی مغرب میں ڈوبتا ہے تو پھر مشرق میں طلوع ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ جب وہ اجازت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، بلکہ جس راستے سے آیا ہے اسی راستے کی طرف لوٹنے کا حکم دے دیں گے، تو جہاں سے وہ غروب ہوا تھا وہیں سے وہ طلوع ہو جائے گا، یعنی اسی جگہ سے طلوع ہو جائے گا، بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب ہی سے طلوع ہو جائے گا۔ تو پھر اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب کہ قیامت بالکل قریب ہوگی، اس وقت کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی یہ وہ وقت ہوگا کہ سورج توبہ کا دروازہ ہمارا کب تک کھلا ہے؟ ایک تو ہماری خود کی سانسیں بند ہونے اکھڑنے لگنے سے پہلے تک ہمارے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے علاوہ توبہ کا دروازہ جیتے جی کب تک کھلا ہے؟ جب تک قیامت سورج دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت سمجھ لینا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب جو ہے ہماری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر بہت سارے اشکالات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ سورج جو ہے روزانہ اپنے وقت مقررہ پر چل رہا ہے، اب یہ اس کا روٹیشن، اس کا چلنا کس معنوں سے ہے؟ کیا وہ گھوم رہا ہے یا زمین اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ اس میں کئی سارے سوالات ہیں۔ اب یہ جب گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے تو اور کسی شہر میں دن ہوتا ہے تو کسی شہر میں رات ہو جاتی ہے، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے باقاعدہ اپنے چکر میں موجود ہے اور کہیں ادھر ادھر جا نہیں رہا، کہیں سے آ نہیں رہا۔ اگر کہیں گیا ہوتا اور جا کر سجدے میں گر گیا ہوتا، پھر اجازت طلب کر کے آیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر کہیں کسی وقت ٹھہر چکا ہوتا، یا تو تاخیر بھی ہوتی سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے میں، اور کسی شہر میں طلوع ہونے میں وقفہ پیدا ہوا ہوتا، مگر یہ باتیں تو بالکل نہیں ہوتی۔ جیسے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور سائنسدانوں کا مشاہدہ ہے
کہ باقاعدہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. کہیں کسی ایک نینو سیکنڈ کی بھی دیری یا تاخیر یا جلدی بالکل نہیں کی جاتی، بلکہ یہ اپنے روٹیشن میں برابر چل رہا ہے. تو اب احادیث جو مکرر طور پر بار بار جو احادیث آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے وہ جاتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے، تو جیسے قرآن شریف کی دوسری آیت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرتی ہے، مگر ان کا سجدے میں گرنا، ہر ایک کا سجدے میں گرنے کی کیفیت الگ الگ ہے، اور ہر ایک کی تسبیح کی کیفیت بھی الگ الگ ہے. یہ نہیں کہ ماتھا ٹیکنے سے ہی سجدہ شمار کر دیا جائے، بلکہ ان کی جسامت کے اعتبار سے، ان کے مقام کے اعتبار سے ان کا سجدہ اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے. اب رہی بات عرش کے نیچے جانے کی، تو جتنی بھی کائنات، جو بھی کائنات دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو بھی کائنات ہے، کائنات کا ہر ذرہ یعنی پوری کی پوری کائنات عرش کے نیچے ہی موجود ہے. اور عرش کے نیچے، عرش تو اتنا وسیع کہ اس کے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے کہ بڑے چٹیل میدان میں ایک چھوٹی سی گیند رکھی ہوئی ہو. کائنات کی حیثیت اتنی ہے. تو اب کائنات کے نیچے الگ سے جانے کی اور الگ سے آنے کی یا سجدہ ریز ہونے کی، یہ بات جو ہے یہاں پر ثابت ہو ہی جاتی ہے کہ عرش کے نیچے ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا سجدہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی اجازت کا مانگنا. تو اب یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ سورج ہر گھڑی، ہر آن کہیں طلوع ہو رہا ہے اور کہیں غروب ہو رہا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر سیکنڈ، ہر منٹ اور ہر گھڑی وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا محتاج ہے. 24 گھنٹے اس کی اجازت چل ہی رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی ایک منزل بھی طے نہیں کر سکتا. وہ ہر سیکنڈ کے لیے، ہر پل کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا محتاج ہے. وہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی، اور جب اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کی رفتار پر اس کے ڈائریکشن میں چلنے سے منع کر دیا جائے گا، اور ریورس ڈائریکشن میں یعنی الٹ چلنے کو جب کہا جائے گا، تو پھر وہ جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے وہ طلوع ہو جائے گا. یہی بات ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کی ہیں، یہاں تک کہ وہ گھٹ گھٹ کر ایک قدیم ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی ارجون اس کو کہتے ہیں جو کھجور کی شاخ سوکھ کر مڑ جاتی ہے، تو وہی شکل یہ ہمارے چاند ہلال کی ہوتی ہے. جو ہلال کی جو شکل ہوتی ہے وہی شکل، وہ پہلے چاند بدر ہوتا ہے، بدر سے پھر وہ ہلال کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ ہلال جب بنتا ہے تو ہو بہو اس کی شکل جو ہے کھجور کی اس شاخ کی طرح ہوتی ہے جو سوکھ کر مڑ جائے. تو اس کے لیے یہاں پر عربوں کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارجون القدیم یعنی سوکھی ہوئی پرانی کھجور کی ٹہنی کی مشابہت دے کر فرما رہے کہ ہر منزل ہم نے، چاند کی منزلیں بھی ہم نے طے کی ہیں. وہ اپنی منزلوں کو پورا کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کھجور کی سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح. تو اب چاند کی منزلیں الگ ہیں، سورج کی منزلیں الگ ہیں. سورج کی منزلیں ہو سکتا ہے سال میں پوری ہو رہی ہوں، اور چاند کی منزلیں اللہ رب العالمین نے ہر ماہ میں، یعنی اس کی منزل علیحدہ ہے تو یہ مہینے میں پوری ہوتی ہے. اس لیے کہ سورج کی منزلوں سے ہمیں دن اور رات کا اندازہ لگانے کی تعلیم دی گئی ہے. نماز کے اوقات اور اسی طریقے سے سال کے اوقات اس سے پتہ چلتے ہیں، سردی گرمی کے یہ اور نمازوں کے اوقات. اور چاند کی منزلوں سے ہمیں مہینوں کا پتہ چلتا ہے. تو جیسے حج کے ایام ہیں، روزے کے ایام ہیں، ان چیزوں کا ہمیں اندازہ لگانے کی تعلیم دی گئی ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس بات کی انہیں کوئی اجازت نہیں، یا ان کے بس میں یہ بات نہیں، مجال نہیں ہے، بالکل سورج کے لیے کوئی مجال نہیں کہ وہ
آج وہ چاند کو جا کر پکڑ لے یا چاند کے راستے میں آ جائے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے لیے کوئی مجال ہے، گنجائش ہے کہ وہ دن سے آگے کو نکل جائے. یعنی ان کے لیے جو مقرر کیے ہوئے جو راستے ہیں، جو منزلیں ہیں، وہ اسی پر چلیں گے. اور ان کی رفتار، یعنی ان کے منزل کے طے کرنے کی جو رفتار اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اس میں وہ بالکل جلد بازی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی تاخیر کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ سورج جلدی جلدی چلنا شروع کر دے اور جلد سے جلد دن رات کے پیدر پہ دن رات میں ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے حساب سے ہی ان کی اسپیڈ جو اللہ تعالیٰ نے، ان کی تیزی کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اسی تیزی پر وہ چلتے ہیں، بالکل سبقت نہیں کرتے. ان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی سبقت کر لیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھر رہے ہیں. یعنی ان کے آربٹس ہیں باقاعدہ آسمانوں میں، اور وہ اسی میں تیر رہے ہیں. اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ایک تو نشانی مردہ زمین کو زندہ کرنا بیان کیا گیا، دوسری نشانی رات میں سے دن کو کھینچ کر نکالنا کہا گیا. اب تیسری نشانی یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم نے اٹھایا تمہارے لیے، یعنی تم کو اور تمہاری ذریت کو، یعنی تمہاری اولاد کو، فی الفلک المشحون، یعنی کشتی میں سوار کیا، کشتی میں اٹھایا بھری ہوئی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح ہم نے اسی کے مثل اور بھی تمہارے لیے سواریاں پیدا کی جس پر تم سوار ہوتے ہو. یعنی سمندر کی سطح پر تمہاری کشتیاں بجائے تمہیں غرق کرنے کے، ڈبو دینے کے، بلکہ وہ تمہیں لے کر سوار ہوتی ہیں. کشتیاں تمہاری سفروں کے لیے، تجارتی سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو، صرف وہ تمہارے سامان کو اٹھانے کی نہیں، بلکہ تم کو تمہارے نسلوں سمیت، تمہاری ذریت سمیت، تمہارے بوجھ، انسان کو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذریت کیوں کہا گیا، نسل کیوں کہی گئی، اولاد کی طرف انسان کا دھیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو انسان کے ذہن میں ایک بوجھ ہوتا ہے، سامان کے اٹھانے کے بوجھ سے زیادہ، جیسے بوجھ حملنا کس کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھایا کس کو جاتا ہے، بوجھ کو اٹھایا جاتا ہے، کسی وزنی چیز کو اٹھایا جاتا ہے. اب یہاں پر جب اٹھانے کی جب بات آ رہی ہے، بوجھ کے اٹھانے کی بات آ رہی ہے، تو ذریت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اولاد کا، نسل کا لفظ استعمال کیا گیا. اس لیے کہ جو چیزیں ہیں، یعنی جو مادی جو چیزیں ہیں، سامان ہیں، اس سے انسان، وہ اس بوجھ سے کئی گنا زیادہ انسان کے دماغ میں اپنی اولاد کا، اپنی اہل کا بوجھ ہوتا ہے، ان کے سنبھالنے کا، ان کی ذمہ داریوں کا، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا یہ بوجھ انسان کے دماغ پر زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہاتھ سے اٹھائے جانے والے بوجھ کے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کا دھیان اس کی طرف لے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے صرف اور صرف تمہارے سامان کا بوجھ یا تمہارا اپنے جسم کا بوجھ نہیں، بلکہ تمہاری ذریت کا بوجھ بھی ہم اٹھاتے ہیں کشتیوں میں جو بالکل ڈبوئے بغیر لے کر چلتی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور اسی کے مثل، یعنی اسی کی مشابہت میں، وہاں پر اگر اونٹ کو جو ہے عربوں کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کی کشتی ہے. جس طرح کشتیاں سمندر میں بھاری سے بھاری بوجھ کو لے کر چلتی ہیں، اسی طریقے سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اونٹ سب سے زیادہ بھاری سامان کو لے کر، بھاری بوجھ کو لے کر چلتا ہے مہینوں تک. تو اب اسی کی مشابہت سے، اسی کی مماثلت سے عرب کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے زمین کی کشتی ہے.
اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں زمین کی کشتی یعنی جیسے سمندر کی کشتی کا بیان کیا، اسی طرح سے زمین کی کشتی کو نہیں بیان کیا، اونٹ کا ذکر نہیں کیا، یا جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اسی طرح سے کشتیاں بنائی ہیں زمین پر چلنے کے لیے یا سامان کے اٹھانے کے لیے، یوں نہیں کہا، بلکہ بات کو مبہم رکھ دیا، یعنی بات کو مطلق کر دیا کہ اسی کے مثل ہم نے بنایا ہے زمین میں بھی ما یرکبون جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو یعنی مراد یہ کہ اگر زمین کی جانوروں کی اگر بات کی جاتی تو پھر آج کے نئے ایجادات جو سواری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی صلاحیت اور قابلیت ہے کہ انسان جس طرح پانی میں تیر رہا ہے اسی طرح ہواؤں میں بھی تیر رہا ہے، یعنی پانی کی کشتی سے زیادہ مناسبت ہوائی جہاز کی ہے۔ تو یعنی ہر ٹیکنالوجی یا ہر جدید ایجاد جو انسان آئندہ آنے والے سالوں میں آئندہ آنے والے زمانے میں بھی کرے گا سارے کے سارے مثل ہی ما یرکبون میں داخل ہو جائیں گے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں غرق کر سکتے ہیں، ہم ڈبو سکتے ہیں، یہ بعافیت بحفاظت جو تمہیں سفر طے کرایا جا رہا ہے تو یہ گرا بھی سکتے ہیں، ڈبو بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فلا صریخ لہم، اور ایسی حالت میں تمہاری چیخ بھی کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ اگر سمندر کی کشتیوں میں ڈبو دیا جائے یا ہواؤں میں اوپر ہواؤں سے گرا دیا جائے جنگلات میں تو کوئی چیخیں سننے والا نہیں ہے۔ ولا ہم ینقذون، اور کوئی تمہیں پکڑنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ الا رحمتا منا، مگر صرف ہماری جانب سے رحمت، ہماری جانب کی رحمت ہے یہ تم پر، ومتاعا، اور تمہیں ایک نفع اٹھانے کا ایک وقت دیا گیا ہے، مقررہ وقت دیا گیا ہے، الہین یعنی مقررہ وقت تک۔ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے کہ تمہیں بآسانی، بحفاظت، بعافیت تم سفر طے کر رہے ہو، یہ ہماری جانب سے رحمت ہے، اور تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک وقت ایک موقع دیا گیا ہے، الہین ایک مقررہ مدت تک، یعنی یہ سارا کچھ نظام ایک مقرر مدت تک دیا گیا، ایک چھوٹ کی طرح یا ایک سہولت کی طرح تمہیں دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا دوبارہ زندہ ہونا اللہ کے تعالیٰ کے سامنے، یعنی یہ ساری نشانیوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ان آیات کی طرف ہماری توجہ کو مرکوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ تم میں کا ہر کوئی جماعت کی شکل میں جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ جو آیت نمبر 32 ہے نا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے رات دن کھینچ لیا جاتا ہے، اندھیرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک مقررہ وقت تک راستے طے کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بعد سب کو لوٹ کر آنا ہے، ہمارے سامنے حاضری دینی ہے۔ تو یعنی کبھی کچھ قیامت کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہماری غافل دماغوں کو جگاتے ہوئے۔ یہاں سے بات بدل رہی ہے، کسی کو کچھ سوال کرنا ہے یا ہم آگے جائیں؟ جی رکو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اگلے اور پچھلے تمہارے کیے گناہوں سے، بدعمالیوں سے تم بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین ساری باتوں کی طرف ہمارے ذہن کو جگایا
ہمارے غافل ذہن کو کھول دیا، جگا دیا، غفلت سے باہر لانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں اب کرنا کیا ہے؟ جگانے کے بعد، ہوشیار کرانے کے بعد، آگاہ کر کے ایک تیار کرا کے ذہنی طور پر ہمیں بٹھانے کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ تم پرہیز کرو، تم احتیاط کرو، تم گناہوں سے بچو، تمہارے اگلے گناہوں سے بھی اور پچھلے گناہوں سے بھی۔ اگلے گناہوں سے بھی مراد جو کر کے دور حاضر میں بھیج رہے ہیں، ہے نا، یعنی اب بھیجنے والے ہیں، اور پچھلے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، اور یا تو پیچھے چھوڑ کر جانے والے اعمال، یعنی ہماری کوئی ایسی حرکت جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں آتی رہے، نیک اولاد یا بری اولاد۔ اسی طریقے سے کوئی ایسے ہماری ایسی ایجاد کردہ حرکتیں جو قیامت تک اس کا سلسلہ ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے ماحول میں یا ہماری معاشرت میں چلتی رہ جائیں، اس سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی شکل جو اختیار کر رہی ہے اس سے بچو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ تو ان کے پاس نہ تو ان کی جانب سے کوئی نشانیاں ایسی نہیں آئی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں، یعنی ہر نشانی کا انکار کیا گیا، ہر نشانی سے، یعنی پچھلی قوم کے بارے کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے کہ ہر نشانی سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی مگر انہوں نے اس کا انکار کیا ہو یا اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے جو کچھ تمہیں رزق عنایت کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی مرضی پر۔ جب کہا جاتا ہے خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے، کس میں سے خرچ کرو؟ تمہاری کمائی ہوئی مال نہیں کہا گیا، تمہاری صلاحیتوں کے بل بوتے کمایا ہوا مال یا جمایا ہوا مال یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ جب بھی اللہ رب العالمین خرچ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں تو آگے جملہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مما رزقکم اللہ، یعنی جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، یعنی انسان کی کوشش کے بل بوتے پر جو بھی مل رہا ہے، یا انسان کی صلاحیت اور قابلیت کے بل بوتے پر، یا اس کی اونچی اونچی کرسیوں کے بل بوتے پر، یا اس کی اونچی اونچی ڈگریوں کی بل بوتے پر جو بھی اس کو رزق مل رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کا بار بار ہمیں اعادہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی ملتا ہے صرف تمہاری صلاحیت اور قابلیت اور تمہاری کوششوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ توفیق بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور مقرر اور طے شدہ رزق بھی یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے حق میں طے کر دی گئی ہے۔ یعنی روزی کا جہاں بھی معاملہ آتا ہے، مال کا جب بھی بات آتی ہے، وہاں پر اللہ کی عطا کردہ کے تعلق سے ضرور دھیان ہمارا لے جایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یعنی اللہ کے دینے سے ہی ملا ہے، اللہ کے نہیں دینے سے ہرگز نہیں ملا ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو کہ انفقوا، کہ تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس رزق سے جس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی انعامات کا انکار، یا اوپر کی آیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اس کی قدرت کی نشانی جس کی طرف اللہ تعالیٰ دھیان لے جا رہے ہیں، ان نشانیوں کا انکار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، یعنی ہم کیوں کھلائیں ان کو اگر خدا اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تو ہم تو ان انتم الا فی ضلال مبین، تو پھر تم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، اگر یہ بات ہے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، یعنی اگر اللہ پاک چاہتا تو انہیں خود اللہ تعالیٰ ہی کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں۔
یعنی ایک طرح سے یہ بات بولی جا رہی ہے کہ جب اللہ ہی نہیں کھلایا تو ہمیں کیوں کھلانا، یعنی اگر اللہ نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں، جب اللہ ہی مدد نہیں کر رہا تو ہم کیوں مدد کریں. یعنی یہ ایک کمینے پن کی بات ہے، ایک حماقت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر ظاہر کر کے فرما رہے ہیں کہ یوں کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کہتے ہیں. ایمان والے جب دعوت دیتے ہیں ان کو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم لوگوں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، تو جواب کیا ملتا ہے کہ ہم کیوں کھلائیں، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یعنی یہ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ یہاں پر دو اشکالات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ کھلی ہوئی غلطی میں، ان کا یہ جواب کہنا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ اپنی کھلی ہوئی گمراہی میں گر رہے ہیں. یا تو ایک صورت یہ بھی ہے، بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کافروں کا جواب ہے کہ تمہارا یہ جو کہنا کہ لوگوں کو کھلاؤ، اور کن لوگوں کو کھلانے کی دعوت دی جا رہی ہے، کن لوگوں پر خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن کو اللہ ہی نے ان کو نہیں دیا ہے. تو اللہ ہی نے جب ان کو نہیں دیا ہے اور تم کہتے ہو، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم، ایمان والے کہتے ہیں کہ تم کھلاؤ، خرچ کرو لوگوں پر، تو یہ تمہارا یہ بولنا گمراہی ہے، یعنی تم غلط بول رہے ہو اس طریقے سے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ وہ وعدہ کب آئے گا. آئے گا مگر کب آئے گا یہ کیوں نہیں بتاتے. یعنی ایک ضدیہ سوال ہے کہ قیامت کے بارے میں ڈراتے ہو، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہو، اس سے لوگوں کو ڈراتے ہو، مگر یہ نہیں بتاتے کہ وہ کب آتا ہے. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. آگے اسی کے جواب میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ما ينظرون الا صيحة، کہ وہ بس ان کا جو یہ انتظار ہے یہ ایک دم سے آ کر اچانک ایک چیخ کی شکل میں انہیں پکڑ لے گی. ان کا یہ جو انتظار ہے اور ان کا یہ جو سوال ہے وہ جو ہے ایک چیخ کی شکل میں آ کر انہیں اچانک سے پکڑ لے گی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اس حال میں کہ وہ جھگڑے میں ہی رہیں گے کہ کب آئے گا، یہ تو بتاؤ، یہ تو کرو. یعنی انکار کی ایک صورت ہے، انکار کا ایک شکل ہے کہ کب آئے گا بتاؤ، یعنی یہ کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، تم ثبوت بتاؤ، تم دلیل بتاؤ، اپنی سچائی میں وضاحت دو. یعنی یہ انکار کی ایک شکل ہے، یہ ایک انداز ہے انکار کے کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس معاملے میں، اور تم اسی معاملے میں الجھے ہوئے یا جھگڑتے رہو گے اور وہ وقت اچانک سے تمہیں آ کر پکڑ لے گا، چیخ کی شکل میں تمہیں وہ پکڑ لے گا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، یعنی اس وقت نہ تو کوئی وصیت کر سکے گا، نہ کوئی اپنے اہل کی طرف لوٹ سکے گا. یعنی وصیت کر کے سمجھا سکے گا، کسی کو مہلت ملے گی وصیت کر کے توبہ اور تلافی کر لینے کی، اور نہ ہی کسی کو اپنے اہل کی طرف لوٹ کر اپنے اہل کے ساتھ مرنے کی یا اپنے اہل کے ساتھ وقت گزارنے کا بالکل موقع نہیں ملے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی دوسرا سور، جب جیسے ہی پہلے سور میں تو سارا کچھ وقت نہیں ملے گا، وہ ایک چیخ ہوگی، ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور سب پر موت چھا جائے گی. اور جب دوسری سور جب پھونکی جائے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو سب کے سب اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یعنی اپنی قبروں سے نکل کر تیز ینسلون، یعنی بالکل تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جمع ہوں گے، اپنے رب کی طرف بھاگیں گے، چلنے لگیں گے دوسری سور کے پھونکے جاتے ہی. تو یعنی یہاں پر اب قیامت کے حالات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. تو اس کے آگے وہی ٹاپک ہے کہ قیامت کیا ہے. بس رکوع مکمل ہوا، مگر انشاءاللہ میں اس کی تفسیر اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کل بولیں گے. کسی کچھ سوال ہے؟
کسی کو سوال کرنا ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ اچانک آ جائے گی قیامت کی گھڑیاں، اچانک چھا جائے گی قیامت، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ ہزار تمہارے جھگڑنے کے باوجود، ہزار سوال کرنے کے باوجود اس کا وقت تو نہیں بتایا جائے گا، اچانک آ جائے گی. اور اس وقت بالکل مہلت نہیں ملے گی، نہ وصیت کرنے کی، نہ توبہ استغفار کرنے کی، نہ اپنے اہل کی طرف لوٹنے کی، بلکہ جہاں جہاں ہوں گے وہیں قیامت پکڑ لے گی. یعنی ایک دم سے پوری کائنات میں قیامت چھا جائے گی، پوری دنیا میں. تو زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں رہے گا کہ جو قیامت کے سے خالی ہو. تو پھر ہر انسان اپنے جس مقام پر جہاں ہوگا، جس کام میں ہوگا، جس حالت میں ہوگا، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی کاشتکاری میں ہے، کوئی درس و تدریس میں ہے، کوئی اللہ اللہ کرنے میں ہے، کوئی لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں ہے، کوئی مظلوم بن کر وقت گزار رہا ہے، کوئی ظالم بن کر کسی پر ظلم کر رہا ہے. جو جس حال میں ہوگا اسی حال میں اس پر قیامت آئے گی اور موت واقع ہو جائے گی. یعنی اس کیفیت کو، اس منظر کو کھینچ کر اللہ پاک ہمیں یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ کب پتہ نہیں کب وقت آ جائے، یا تو ہماری موت واقع ہو جائے یا تو پھر قیامت واقع ہو جائے. تو ہمیں ہر گھڑی اللہ کے سامنے ہمیں جانے کے لیے تیار رہنا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں، ایسے حال میں نہیں رہنا کہ اگر موت آ جائے تو پھر وہ برے حال میں ہم اللہ کے پاس پیش ہو رہے ہوں. یعنی اللہ کے پاس اچھی حالت میں پیش ہونے کے لیے ہمیں 24 گھنٹے ہمیں تیار رہنا ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ ملک الموت ہمارے گھر چکر لگاتے ہیں. ہمارے گھر روزانہ 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جتنے گھر میں افراد ہوں گے اتنے بار وہ چکر لگائیں گے. یعنی ان کو جو لسٹ دی گئی ہوتی ہے اس لسٹ میں ناموں کے حساب سے، یعنی کسی گھر میں زیادہ افراد ہیں تو زیادہ ان کے چکر لگتے ہیں، اور کم افراد ہیں تو کم چکر لگتے ہیں، کہ اس کی موت آئی ہے یا نہیں آئی ہے چیک کرنے کے لیے. جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے چیخنے، پکارنے، چلانے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت اس کے گھر کی چوکٹ کے دونوں بازو پر ہاتھ پکڑ کے، ایسا ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہو کر، یعنی ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں، میں نے تمہارے اس بندے کا، تمہارے اس گھر کے، تمہارے اس فرد کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا. میں نے ساری دنیا میں چھان مار کر دیکھا کہ اس نے اپنی مقدر کا ایک سانس بھی باقی نہیں چھوڑا تھا. میں نے ساری دنیا میں چھان مار کر دیکھا اس نے اپنے مقدر کا ایک قطرہ پانی یا ایک دانہ غذا کا بچا اس کا باقی نہیں تھا. اس کا وقت طے شدہ تھا اور آ چکا تھا، اس کا وقت مقررہ آ چکا تھا. تو میں نے بس اللہ کے حکم سے میں نے اس کی روح کو قبض کی ہے، میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے. اب تم اور میں اس گھر میں مسلسل آتا رہتا ہوں، تو تم اپنی تیاری کرو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت کا یہ جو کہنا ہے، جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر یہ جنات اور انسان اگر اس گفتگو کو، ملک الموت کی اس گفتگو کو اگر سن لینے کا اگر نظام ہوتا تو آج کوئی بھی موت سے غافل ہو کر یا اپنی دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کے غموں میں گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری میں لگا رہتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر گھڑی اور ہر آن ہمیں تیار رہنا ہے کہ اگر اس حالت میں اگر میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ سے ملاقات کے لیے، یہ حالت صحیح ہے، کیا یہ مناسب ہے میری یہ حالت. یہ ہمیں سوچ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے کہ میری یہ جو حرکت ہے، اب میں جس مجلس میں میں بیٹھی ہوں، اگر اس حال میں اگر آ جائے، یا میں اب جو حرکت کر رہی ہوں، یا جو اب میں بول رہی ہوں، یا کسی سے بات کر رہی ہوں، یہ میرا ملنا، یہ میرا اٹھنا، یہ میرا بیٹھنا، یعنی یہ موت کے آنے کے لیے کیا یہ مناسب ہے؟ اللہ سے میں ملنے کے کیا اس میں تیار ہوں، اس گھڑی میں، اس آن میں؟ بس یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں گے تو ہم ولی بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ ملک الموت کرتے ہیں 5 دفعہ آتے ہیں سارے، ان کے پاس ٹائم ٹیبل تو ہے ہی ہمارا. اس کے باوجود آتے ہیں.
چیک کرتے رہتے ہیں، ری چیک کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں اللہ تعالیٰ کی حکم میں کمی پیشی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے دیگر آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرشتوں کو بھیجا، مختلف فرشتوں کو، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد کسی اور فرشتے کو، کسی اور فرشتے کو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر فرشتہ آئے اور آ کر زمین، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا اور کہا کہ زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی دینے کا حکم نہیں دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، مطلب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو میں مجھ میں سے کچھ نہیں دوں گی تجھے، کچھ حصہ نہیں دینے والی۔ تو وہ فرشتہ جو ہے زمین کی اس گفتگو کو سن کر ڈر کے بھاگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، آخر میں اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے آ کر جب اٹھانے کو آیا تو اس نے یہی جواب، یہی بولے کہ تجھے اختیار نہیں کہ مجھ میں سے کچھ چیز لے، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، میں مجھ میں سے کوئی حصہ تجھے نہیں دینے والی۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس مالک نے، جس قادر نے، جس خالق نے تجھے بنایا ہے، اسی خالق کا مجھے یہ حکم ہے، اور تیری فرمانبرداری سے زیادہ مجھے اور تجھے بنانے والے خالق کی فرمانبرداری مجھ پر لازم اور واجب ہے، تو میں تیری کچھ سننے والا نہیں، مجھے لے جانا ہے، میں اپنے مالک کے پاس میں خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، میں ان کی تابعداری کر کے ہی جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مٹھی میں مختلف مقامات سے، زمین کے مختلف مقامات سے انہوں نے مٹی کو چنا اور لے گئے اپنے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا اور آدم علیہ السلام کے مجسمے یعنی کہ جسم کو بنایا۔ تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتے ہیں، کسی کی ان کے اندر مطلب نرمی، کسی کی بات کی پرواہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے روحوں کے اچکنے کے لیے بھی، کہ وہ کچھ دیکھیں گے نہیں، کسی ماں کی مامتا کو نہیں دیکھیں گے، کسی بچے کے تڑپنے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ اپنے حکم پر مامور ہیں، بس ان کا کام حکم کی تعمیل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب وہ ضرور چیک کریں گے، کیونکہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ان کو ایک رتی، ایک رمق برابر بھی اس میں تاخیر کرنے کا ان کا مزاج نہیں ہے۔ ان کے مزاج میں حکم مل گیا۔ چلیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.